بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی قسط نمبر 8 عنوان: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پتھر کو مارا۔ حضرت آمنہ کی انتقال کے 5 دن بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کی یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ پہنچا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب کے لیے کعبہ کی سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا۔ چنانچہ ان کی بیٹے اور قریش کی سردار اس قالین کی چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا کر بیٹھتے۔ اس وقت آپ کی قد ایک تندرست لڑکی کی تھی۔ آپ کی عمر 9 سال کی قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب کی ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تھے، تو عبد المطلب کہتے تھے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن کر حد درجے خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہی بیٹھنے دو، اس سے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، بڑی رتبہ ہے، اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کا مزاج میں طبی طور بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی، یہاں تک کہ عمر کی آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھی۔ آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدھی اس قالین پر جا کر پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کی رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہو گئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس بندے نے بتایا کہ آپ کی قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے کو قالین پر ہی بیٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے عرب میں کسی کو نہ ملا ہے اور نہ اس کے بعد ملے گا۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ آپ کے پاس اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کی مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس بچی کی حفاظت کرے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، اس بچے کی پاؤں کی نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کی پاؤں کی نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کی پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس لیے ان کی پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کی عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوگی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا یہ میرے بیٹے ہے۔ اس پر وہ پادری بولا تب یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کی باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا ہے جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا یہ ہوئی نہ بات،
آپ اس کی پوری طرح حفاظت۔ عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کی زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا تھا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھی کی جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ ایک ایسا پوتا ہے جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئی ہوئی دیر ہو گئی اس لیے یہ پریشان ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لی تشریف لا رہی تھی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیقہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتے ہیں قریش کئی سال سے سخت کاسالی کا شکار تھے۔ بارش بالکل بند تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کی ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارش ہوگی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہوگا، گورے رنگ کا ہو اور اس کی پلکیں گنے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے گا اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک ایک آدمی بھی نکلے گا۔ سب پاک اور صاف ہوگے اور خوشبو لگائے ہوگے۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں گے، پھر سب جبل ابو قیس کی طرف چڑھ جائیں گے۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے گا اور بارش کے لیے دعا مانگے گا اور تم سب آمین کہو گے تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کی تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئی، چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی اور اس کے بعد سب ابو قیس کی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہے، تیرے غلاموں کی اولاد ہے، تیری باندیاں ہے اور تیری باندیوں کی اولاد ہے۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل کاسالی کا شکار ہے۔ اب اونٹ گائے گھوڑے خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بن آئی، اس لیے ہماری یہ خوشحالی تو ختم کر دے، ہماری زندگی میں سرسبزی اور شادابی عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگ رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئی۔ لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مدر اور قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوا۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہو گئی، ایک قبیلے پر بارش ہوئی اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کی سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا ہم زبردست کھات اور خوشحالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دے تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دی۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے مل گئے۔
انہوں نے سلام کیا، پھر ان سے کہا اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئی، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھی۔ عرفات کی میدان میں عبد المطلب کے لیے کرسی بچھائی گئی اور عبد المطلب اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ چمکنے والے بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والے اور گرج کے مالک، پالنے والوں کی پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مدر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان اور مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والا بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائے اور ان کی تکالیف دور ہو جائے۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور بنو مدر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اے گروہ قریش اور مدر، جاؤ تمہیں سیرابی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں کو پہنچے تو وہاں بارش ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئی۔ مکہ میں آنکھوں کی علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا عکاظ کی بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج جانتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے، اس کی عبادتگاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اس کو آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک عبادتگاہ میں ایک شدید زلزلہ آ گیا۔ راہب ڈر گیا اس بات سے کہ کہیں اس کا عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم سے باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادتگاہ ضرور مجھ پر گر پڑتا۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا اور رہی بات ان کی آنکھوں کی تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے ان کی اپنے پاس ہی؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیات لکھی گئی ہیں، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن کا ایک قبیلہ خمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف خمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کی باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کی قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کی ملک آزاد کرنے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی، اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کی ملک کو آزاد کرنے میں کامیاب ہوا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ، جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا تھا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال کر باہر کر دیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مل کر مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کی وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگی۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کا سردار عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا۔
اس کی سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی ہوئی تھی اور خمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کی آمد کی بارے میں بتا دیا گیا۔ اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کی ادب سے واقف ہو تو ہم تمہاری طرف اجازت دیتے ہیں۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کی گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کی اس کارنامے سے آپ کی بزرگوں کو بہت عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا۔ اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کی قبیلے خزرج میں سی تھی اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کی وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ان کی خوب خاطر و مدارت کی گئی، یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا۔ ایک ماہ کے مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کی پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک ہی راز رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے۔ میں نے اس کی کتاب میں ایک بہت ہی عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے؟ سنا عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کی دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو، تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بچہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوشبختی میسر ہو۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا؟ بادشاہ نے جواب دیا ہے، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اس زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کی دادا اور چچا اس کی پرورش کرے گے، ہم بھی اس کی آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے اور قبیلے خزرج میں اس نبی کی مددگار بنائیں گے۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے، ان کی ذریعے اس نبی کی خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کی ذریعے اس کی دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کی ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، اور ان کی ذریعے زمین کی اہم علاقے فتح کرے گا۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دمکائے گا، آتش گدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کی پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوگی، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کرے۔ بات ڈکی چھپی ہے اور علامات پوشیدہ ہی، مگر عبد المطلب اس میں شبہ نہیں ہے کہ تم اس کے دادا ہوگے۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئی، اور پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ، اپنے پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاتھ دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب بن عبد المناف سے اس کی شادی کر دی، وہ میری قوم کی انتہائی باعزت خاندان تھی،
اس سے میرے بیٹے کی ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعاً اسی طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسی یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس لڑکی کی دشمن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا اس کو اپنے قبیلے والوں کو ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ ان کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کا ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں نے اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کا مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کا سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہی کیا جائے گا۔ اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بری پڑی ہے، مجھے پتا ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائے گی۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں اس لیے بتایا تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہ بتایا کرو۔ اس کی بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندی اور داری دار یمنی چادریں اور بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کی بڑے ڈبے دی۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے کے بعد پھر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کی حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال کی تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی گئی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو عجون کی مقام پر ان کی دادا قصی کے پاس دفن کر دیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کی بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر آپ کی نگرانی آپ کی چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھے، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا، سب کی پیٹ بھر جاتی۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کی کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے تو پھر شروع کرنا۔ پھر جب آپ تشریف لاتے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کی سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا تھا اور دودھ بھی ہوتا تھا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا تھا، پھر ابو طالب کی بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے تھے۔ خوب سیر ہو جاتی اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، آپ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو آ کر سیدھی اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے تھے، میرے بیٹے کو اپنی بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہیں ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے، لات، منات اور غزی سے بارش کی دعا کرو۔ کچھ کہتے تھے تیسری بڑی بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو،
तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है, तुम इसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो। इस पर लोगों ने उनसे कहा कि आपकी मुराद अबू तालिब से है। उसने जवाब में कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ। आप सब लोग अबू तालिब की घर की तरफ चले। वहाँ पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबन लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में काट पड़ गया है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारी बारिश के लिए दुआ करो। चुनांचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। उसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ़ किया। ये तवाफ़ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नज़र उठा उठा कर देख रहे थे, जहाँ बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल गर गर कर आने लगे और इस कदर ज़ोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। अबू तालिब एक बार ज़िल-हिजाज़ की मेले में गए थे। ये जगह अराफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थी। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हो गई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपने बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी है। और उन्होंने कहा, भतीजे, प्यास लगी है। ये सुनती ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव पत्थर को दे मारा। ये केस मेरे ख्याल में थोड़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट केस में आप लोगों के साथ ये पूरा वाक़या शेयर करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और तारीख़ इस्लाम देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।